أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جاوے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آوے اس کو سفارش، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ خلاصہ تفسیر، اوپر کی آیت تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہوئے۔ اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید جس کے اجمال کے یہ سارے مضامین تفصیل تھے، اس کو دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تمہید کا مضمون خاص یعنی ترغیب کے لیے انعام عام و خاص کا یاد دلانا، اور ترہیب کے لیے قیامت کو پیش نظر کر دینا بوجہ تکرار خوب ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ مقصود اعظم کلیات ہوتے ہیں جن کا خود استحضار ان کے اختصار کی وجہ سے سہل اور آسان ہوتا ہے، اور بوجہ جامعیت اور انطباق کے ان کے ذریعے سے ان کے جزئیات کا محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور محاورات میں یہ طرز بلیغ بھی اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا ہے کہ مفصل اور مطول بات کرنے سے پہلے ایک مجمل عنوان سے اس کی تقریر کر دی جائے، جس کا قدر مشترک تمام تفاصیل کے سمجھنے میں معین و مددگار ہو، اور آخر میں بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل اسی مجمل عنوان کا پھر اعادہ کر دیا جائے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ تکبر بڑی مضر خصلت ہے، اس میں ایک ضرر یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، 10-20 مضرتیں گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرض تکبر بڑی مضر خصلت ہے۔ اسی طور پر اس آیت یہاں بنی اسرائیل کا اعادہ فرمایا گیا ہے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر بہت سی باتوں میں فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے یعنی روز قیامت سے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ اور حق واجب ادا کرنے پاوے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ بجائے حق واجب کے قبول کیا جاوے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بزور بچا سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ بولا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں اپنے احکام میں سے، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلے میں نبوت دے کر یا امت بڑھا کر لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہے، مگر اس کا ضابطہ سن لیجئے کہ میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی قانون کرنے والوں کو نہ ملے گا۔
سو ایسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی۔ معارف و مسائل، اس آیت میں حق تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام و صلے کا بیان ہے۔ اور پھر جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ازراہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان، یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے یہ کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا۔ تیسرے یہ کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی۔ چوتھے یہ کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ پانچویں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کی کچھ توضیح و تفصیل۔ ان پانچوں سوالات کے جوابات بالتفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شأنہ ہیں، اور ان کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجے کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت و ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل علیہ السلام کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملے میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 بتلائی ہیں، اور کسی نے اور کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں، وہ چیزیں سب کی سبھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک علمی موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کی عملی ثابت قدمی ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک علمی موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کی عملی ثابت قدمی ہے۔ یہی مضامین امتحان جن کی تفصیل آگے بیان ہوگی مدارس کے امتحانات کی طرح فنی مسائل اور ان کی تحقیقات نہیں، بلکہ اخلاقی قدروں اور عملی ثابت قدمی کی جانچ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ عز و جلال میں جس چیز کی قیمت ہے وہ علمی موشگافیاں نہیں بلکہ عملی اور اخلاقی برتری ہے۔ اب ان مضامین امتحان میں سے چند اہم چیزیں سنیے۔ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت کا خلعت خاص عطا فرمایا جائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ پوری قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد و رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں آپ پر ڈالا گیا۔
آپ نے پیغمبرانہ جرت و ہمت کے ساتھ بے خوف و قدر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا، پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالی نے اپنے خلیل علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی تعیین کر کے حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی اس حکم خداوندی کے آتے ہی اپنی اپنی جگہ ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور نار نمرود بھی اس زمرے کا فرد بن کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ قرآن میں لفظ بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی چیز کی ٹھنڈک حد اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ بھی برف کی طرح تکلیف دے بلکہ مہلک ہو جاتی ہے۔ اگر لفظ سلامن ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں ایک عذاب زمہریر کا بھی ہے۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا یہ امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضا خداوندی کی تڑپ میں قوم و وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا اور ماں اہل و عیال ہجرت کر کے شام میں چلے آئے۔ اب قوم و وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ جبرائیل امین آئے اور انہوں دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی تو حضرت خلیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے۔ جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اسی چٹیل میدان اور بے آب و گیا جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس ہو جائے۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دے کہ مجھے خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، مگر آپ جواب نہیں دیتے، پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لق و دق میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بیوی بھی خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی تھیں، سمجھ گئیں کہ ماجرا کیا ہے اور کہنے لگیں کہ کیا آپ کو اللہ تعالی کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیخوار بچے کے ساتھ اس لقدق جنگل میں وقت گزارنے لگتی ہیں۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔
7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام آج زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ نومولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نشو و نما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ گاہ تشریف لاتے ہیں اور بیوی و بچے کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ السلام کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر یہ حکم ملتا ہے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ارشاد قرآنی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد دے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ فرزند سعید نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق و حق جل وعلا شأنہ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا۔ واقع خواب میں کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وحی منام دکھلانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو کہ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے ارشاد یہ ہوا کہ صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالی نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا، اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال و احکام کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئیں، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے موسوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی ستھرائی اور پاکی سے ہے، اور یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی احکام دیے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جس میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہیں اور 10 سورہ احزاب میں اور 10 سورہ مؤمنون میں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ سورہ برات میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی 10 مخصوص علامات و صفات کا اس طرح بیان کیا گیا ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مؤمنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور سورہ مؤمنین کی 10 صفات یہ ہیں: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ طلبگار ہوں، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ احزاب میں 10 مذکورہ صفات یہ ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جتنی علمی، عملی، اخلاقی صفات مطلوب ہیں وہ ان تینوں صورتوں کی چند آیات میں جمع کر دی گئی ہیں، اور یہی صفات وہ کلمات ہیں جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ اور یہ آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں انہی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ ان آیات کے متعلق قابل غور سوالات میں سے 2 سوالوں کا جواب یہاں تک ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو سند کامیابی عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ چوتھا سوال کہ اس امتحان پر انعام کیا ملا، اس کا ذکر خود اسی آیت میں آ چکا ہے، یعنی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امتحان کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلے میں امامت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا، دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کو امام و مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں جیسا امتحان نہیں جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق اور علمی موشگافی کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے، جن کا ذکر ابھی بحوالہ آیات آ چکا ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بھی یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے ان میں سے امام اور پیشوا بنائے کہ وہ ہمارے حکموں سے لوگوں کو ہدایت کریں جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ اس آیت میں امامت و پیشوائی کے لیے ان 30 صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں کر دیا گیا ہے، یعنی صبر و یقین۔
یقین علمی اور اعتقادی کمال اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے. یعنی صبر و یقین علمی اور اعتقادی کمال اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے. اور وہ 30 صفات جن کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے سب کی سب انہی 2 وصفوں میں سموئی ہوئی ہیں. 5واں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت و پیشوائی دینے کے لیے یہ جو ضابطہ ارشاد ہوا ہے کہ فاسق اور ظالموں کو یہ منصب نہ ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شأنہ کی خلافت ہے. یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو. اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالی کا باغی یا نافرمان ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے. حل لغات. مثابتاً یہ لفظ ثابا یتوب ثوبارن مثابن سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے مثابہ کے معنی مرجع کے ہو گئے، یعنی جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی ہجرت مکہ اور بنا بیت اللہ کا تفصیلی واقعہ. اس آیت میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلقہ احکام مذکور ہیں. یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے. اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا. یہ مضمون سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اس طرح مذکور ہے: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے
جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، جس وقت حق تعالیٰ کو ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیخوار بچے اور ان کی والدہ کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس لقوتق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات؟ حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 و 37 میں اس طرح مذکور ہے: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن تعبد الأصنام۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ پھر دعا میں عرض کیا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یعنی اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔
سابقہ حکم جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاسات اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے، اور باطنی نجاست کفر و شرک سے بھی پاکی بھی فرمان الہی میں مقصود ہے۔ اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائی ان میں اول تو اس بستی کے محفوظ و معمون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی، پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو معرفت حق تعالی کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے، اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ حق تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مشیت و ارادے سے سب کام ہوتے ہیں۔ اس لیے کفر و شرک سے تو بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا، اس میں حق تعالی ہی سے امداد طلب کی۔ اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناوافق اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے، اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیں۔ یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کچھ وقت اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئی تھی، جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیرخوار بچہ بھی۔ اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا پر کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اس کی یادگار ہے۔ اس قصے کے آخر میں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک بیوی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ روایت حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا تھا، اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے آباد کر دیا جائے۔ اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخواری کے عالم میں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو اس وقت زیر نظر ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان اور متاہل ہو چکے تھے، اس وقت دونوں کو بنائے بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا کہ بسرد چشم کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔
بیت اللہ کے حدود اربع تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے. دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں, انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی. اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بانی بیت اللہ اصل میں حضرت خلیل علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہے. ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا, کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلانے کا ذکر ہے, کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے. یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا ہے, اس کی تعمیر کریں. اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا, پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا تھا. صرف بنیادیں موجود تھیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں, بلکہ بنائے سابق کی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی, اس میں کوئی صحیح اور قوی روایت حدیث کی منقول نہیں. اہل کتاب کی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی, پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی. یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی. طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اثر نو تعمیر فرمائی. اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریخت تو ہمیشہ ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے قبل قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا, جس کی تعمیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی. احکام و مسائل متعلقہ حرم محترم. ایک, لفظ مثابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزو مند رہیں گے. امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, لا یقضی احد منها وطرا, یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق میں دل پائے. چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے دوسری مرتبہ کے لیے اس شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور جو بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے. یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہو سکتی ہے, ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان 1-2 مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے, اور 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا. اور یہاں تو نہ کوئی خوش منظر سینری, نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے, نہ بعد دنیا کے کاروباری کی کوئی اہمیت ہے. اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجود رہتی ہے. ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں. 2, لفظ امنن اس جگہ مامن یعنی جائے امن کے معنی میں ہے, اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے. قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں. لفظ امنن اس جگہ امن یعنی امن جائے امن کے معنی میں ہے, اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے. قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں, جیسے ارشاد ہدیم بالغ الکعبہ, اس میں لفظ کعبہ بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے کیونکہ اس میں ذکر قربانی کا ہے, اور بیت کعبہ کے اندر تو قربانی ہوتی نہیں.
اور نہ وہاں قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لیے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ ہم نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا ہے، اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتقام سے بالا تر رکھیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان فرما دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کے روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کے روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا، بلکہ اس پر باجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگیں تو تم بھی وہیں ان کو قتل کر دو۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ مجتہدین میں مختلف فی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس میں بعض ائمہ اس پر بھی حرم میں حدود و قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کی سزا کر کے سزا سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا، اور حرم مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا نہ دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے گی۔ 3 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم اس آیت میں ہے، اس حکم کی تعمیل پورے حرم میں کسی جگہ بھی یہ رکعتیں پڑھنے سے ہو جائے گی۔ اس پر اکثر فقہاء امت متفق ہے۔ آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے، اس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح فرما دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے، بروایت صحیح مسلم۔ اس لیے فقہاء امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متسلن جگہ نہ ملے، وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی۔ 5 اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں، البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس جگہ پڑھنا منقول ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مناسک میں فرمایا ہے کہ یہ 2 رکعت طواف تو واجب ہیں اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے. یہ 2 رکعت طواف تو واجب ہیں اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں ادا نہ کر سکا تو پھر حرم میں یا حرم سے باہر جہاں کہیں ممکن ہو ادا کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی اتفاق ہوا کہ ان کو واجب طواف نماز پڑھنے کا وہاں موقع نہ ملا تو مسجد حرام بلکہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد ادا کی، اور بضرورت حرم سے باہر ادا کرنے پر جمہور علماء کے نزدیک کوئی دم بھی واجب نہیں ہوتا. صرف امام مالک رحمہ اللہ علیہ وجوب دم کے قائل ہیں. 6 طہرا بیتی، اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے، اور باطنی نجاسات کفر و شرک اور اخلاق رذیلہ یا بغض و حسد، حرص و ہوا، تکبر و غرور، ریا و نام و نمود سے پاکی بھی شامل ہے. اور اس حکم طہارت کے لیے لفظ بیتی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے، کیونکہ ساری مساجد بیوت اللہ ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے. حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے. یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی تمام نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے کہ ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے. 7 للطائفین والعاکفین والرکع السجود. آیت کے ان کلمات سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے. اول یہ کہ بنائے بیت اللہ کا مقصد طواف، اعتکاف اور نماز ہے. دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے. تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے. چوتھے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے، فرض ہو یا نفل. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.